ہمارے دیگر بلندتر صلوات. فاتحہ. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صلوات پڑھیں گے محمد. اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن ساری نعمتیں اس کی یکساں نہیں ہیں. کچھ کی قیمت کم ہے، کچھ کی قیمت زیادہ ہے. کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، جو ہمارے جسم کے لیے نعمت ہیں، جو ہماری حیوانی زندگی کے لیے نعمت ہیں. اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہماری انسانی زندگی کے لیے نعمت ہیں. کیونکہ ہم انسانوں کے پاس دو زندگیاں ہیں، دوہری زندگی کے ہم مالک ہیں، اور یہ صرف انسان کا امتیاز ہے. حیوانی زندگی بھی ہے اور انسانی زندگی بھی ہے. حیوانی زندگی میں ہم حیوانوں کے ساتھ شریک ہیں، انسانی زندگی ہمارا امتیاز ہے. جو نعمتیں حیوانی زندگی کے لیے ہیں وہ بھی بیش قیمت و بے بہا ہیں، اور جو نعمتیں انسانی زندگی کے لیے ہیں وہ بھی عظیم ہیں. جب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں، جب ہم ان کا یہ جو ہے مقابلہ کرتے ہیں، کس کی قیمت زیادہ ہے، کس کی قیمت کم ہے، تو جس طرح سے حیوانی زندگی کے مقابلے میں انسانی زندگی زیادہ قیمتی ہے، اسی طرح سے وہ نعمتیں جو حیوانی زندگی کے لیے ہیں اور وہ نعمتیں جو انسانی زندگی کے لیے ہیں، انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والی نعمتیں خود بخود زیادہ قیمتی ہوں گی، زیادہ ان کی اہمیت ہوگی. جب کہا جاتا ہے کہ فلاں کی قیمت زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کم ہے اسے چھوڑ دیں. دونوں کو رکھنا ہے، جس کی زیادہ قیمت ہے اسے بھی رکھنا ہے، جس کی کم قیمت ہے اسے بھی رکھنا ہے. لیکن اگر کبھی مقابلہ ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، اور ایسا کوئی موقع آ جائے کہ یا اسے اپنا لو یا اسے اپنا لو،
ایک کو دوسرے پر قربان کرنے کی اگر باری آ جائے تو تقاضائے عقل تو یہی ہے نا کہ جو قیمت جس کی کم ہے اسے قربان کر دیں، جس کی قیمت زیادہ ہے اسے بچا لیں۔ کس کی قیمت زیادہ ہے؟ جو وہ نعمتیں جن کا تعلق انسانی زندگی سے ہے، وہ نعمتیں جن کا تعلق روحانی نعمتوں سے ہے۔ ایمان روحانی نعمت ہے، حب اہل بیت روحانی نعمت ہے، تشیع روحانی نعمت ہے۔ یہ سب ہماری انسانی زندگی کے اسباب ہیں۔ ان کے بغیر حیوان تو زندہ رہے گا، انسان مر جائے گا، انسان کی موت ہو جائے گی۔ دین انسانی زندگی کے لیے ہے، دنیا کی نعمتیں حیوانی زندگی کے لیے ہے۔ اگر ہم نے دنیا کو دین پر فدا کر دیا ٹکراؤ کی صورت میں، ہمیشہ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے دنیا کو ٹکراؤ کی صورت میں دین کے اوپر فدا کر دیا تو گویا ہم نے انسان کی زندگی بچا لی۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے دین کے اوپر ہم نے یہ جو ہے دنیا کے اوپر دین کو قربان کر دیا تو یہ فانی حیوان تو باقی رہ جائے گا کچھ دنوں کے لیے، لیکن یہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا انسان تھا اس کی موت ہو جائے گی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر غالباً 224 ہے، وہاں پر دنیاوی نعمتیں اور دینی نعمتوں کا ایک بڑا حسین جو ہے موازنہ کیا ہے۔ البتہ خود مولا اپنے سلسلے میں کر رہے ہیں کہ علی کے سامنے ایک ایسا موقع آیا ہے کہ دین کو قربان کریں یا دنیا کو قربان کریں۔ تو اتنی ظرافت، اتنی باریکی، اتنی باریک نگاہوں سے مسائل کو دیکھنا یہ علی ہی کا خاصہ ہے۔ ہم لوگ تو بعض اوقات پہچان بھی نہیں پاتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، پہچان بھی نہیں پاتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ تَرَقَنَا بِمَلْفُوفَةٍ فِي وِعَائِهَا وَمَعْجُونَةٍ شَنِئْتُهَا۔ جس وقت مولا حاکم ہیں، مولا کی جو ہے حکومت کا زمانہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ایک دن رات میں کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ طارق کہتے ہیں رات میں کھٹکھٹانے والے کو۔ کسی نے رات میں میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جو میں دروازہ کھول کر کے دروازے پر آیا تو کیا دیکھا کہ اشعث ابن قیس کھڑا ہوا ہے۔ اشعث ابن قیس کا مقدمہ تھا مولا کی عدالت میں، کل اس کی یہ جو ہے پیشی تھی، کل پیشی ہونے والی ہے، کل اس کے مقدمے کی جو ہے سماعت ہے۔ جج کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کس طرح سے کھڑا ہوا؟ خالی ہاتھ نہیں ہے۔ بِمَلْفُوفَةٍ فِي وِعَائِهَا مَعْجُونَةٍ شَنِئْتُهَا كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِيقِ حَيَّةٍ أَوْ قَيْئِهَا۔ وہ ایک برتن لیے ہوئے ہے جس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا، سرپوش برتن لیے کھڑا ہوا ہے، جس کے اندر ایک معجون، ایک حلوہ تھا۔ اسے دیکھ کر کے مجھے اتنی نفرت ہوئی، شنئتھا، ابھی اس نے اپنی بات رکھی نہیں ہے، ابھی اس نے کچھ کہا نہیں ہے، ابھی مولا کو پیش بھی نہیں کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے مومن یہ جو ہے صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ اتقوا من فراست المومن، مومن کی ذہانت سے ڈرو۔ مومن بیوقوف نہیں تھا، المومن و کیس۔ مومن سازشوں کو دور سے بھانپ لیتا ہے، سازشوں کے جال میں پھنستا نہیں ہے، مومن دور سے بھانپ لیتا ہے۔ مولا سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ برتن میں جو حلوہ تھا وہ میری نگاہ میں اتنا نفرت انگیز تھا، گویا اسے گوندھا گیا ہو سانپ کے لعاب دہن سے یا سانپ کی قے سے اسے گوندھا گیا ہو۔
सांप का लुआब दहन जो भी ये जो है जहरीला होता है, लेकिन लुआब दहन फिर भी उतना नफरत अंगेज नहीं होता है जितनी नफरत अंगेज तय होती है। गोया उस हलवे को तैयार किया गया हो, बनाया गया हो, इतना जहरीला है, गोया सांप के लुआब दहन से या सांप की तय से उसे गूंधा गया हो। इतनी नफरत थी मुझे, शने तोहा, मुतनफिर हो गया मैं उसे। उसके बाद मौला कहते हैं, मैंने उससे पूछा असिलतुन फकुल्तु लहू असिलतुन अम ज़कातुन अम सदका। जो आप लेकर के आए हैं हलवा हमारे दरवाजे पर आधी रात में, उस वक्त जिस वक्त कोई आता नहीं है कहीं, रात में चोर उचक्के ही निकलते हैं, आधी रात में, कोई दिन में आने का वक्त था। आज का जमाना नहीं था कि जहां के ऊपर रात ही जो है, दिन ही रात है, नूर ही जुल्मत है, जुल्मत ही नूर है। अब तो सब कुछ तब्दील होता जा रहा है। तो कोई रात में किसी के जाता नहीं था। ये क्या है? असिलतुन, मैंने कोई खिदमत की है तुम्हारी जिसका बदला तुम लेकर के आओ? मैंने तो कोई काम नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम बदला लेकर के आओगे। अम ज़कातुन अम सदका, या तुम ज़कात और सदका लेकर के आए हमारे लिए। फ़ज़ालिका मुहर्रमुन अलैना अहलुल बैत, सिला तो है नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है तुम्हारे लिए। तो या तो ये ज़कात है या सदका है, सदका ज़कात हम अहले बैत पे हराम है। अशद ने जवाब दिया, क़ाल ला ज़ा वला ज़ाक, न ये सदका है न ये ज़कात है, लाकिन्नहा हदीया, ये एक तोहफा है, एक ये जो है गिफ्ट है। इसकी पेशनगोई की गई थी कि आखिर जमाने में ये जो है रिश्वत का नाम तोहफा रख दिया जाएगा, गिफ्ट है। कहते हैं कि मौला ये न ज़कात है, न सदका है, न सिला है, बल्कि ये हदिया है। इमाम अमीरुल मोमिनीन है। मोमिन जब कय्यस होता है तो अमीरुल मोमिनीन कितना कय्यस होगा। जब मोमिन इतना साहिबे फरासत होता है तो अमीरुल मोमिनीन की फरासत का क्या कहना। इमाम फरमाते हैं लाकिन्नहा हदिया, इमाम ने सुन करके कहा हबेलत कल हुबूल, जवां मर्द बेटों की माएं तुझ पर मातम करें। अन दीनिल्लाह अतैतनी लितखदानी, क्या तू मुझे धोखा देना चाहता है और दीन खुदा से जो है मुनहरिफ करना चाहता है। कल मुकद्दमे की पेशी है तो तुम्हें तोहफा देना याद आया। इससे पहले भी तो मैं यही रहता था, तुम भी यही रहते थे। इससे पहले तो कभी तुम कोई तोहफा, कोई हदिया, कोई गिफ्ट लेकर के ना आए। आज ही तुम्हें अली को तोहफा देना याद आया है। रिश्वत का नाम तोहफा रख रहा है। रिश्वत लेने वाला दीन खुदा से मुनहरिफ हो जाता है। क्या तू आया है अन दीनिल्लाह अतैतनी लितखदानी, क्या तू मुझे दीन खुदा से मुनहरिफ करने के लिए हमें धोखा देना चाहता है। अमुख्तबितुन अंता अम ज़ू जिन्नतिन अम तहजुर, तू पागल हो गया है या ये जो है हिज़यान बक रहा है या अपनी अक्ल खो बैठा है। तुझे इतनी भी तमीज नहीं, तू जा किसके दरवाजे पे रहा है। अरे हक को बातिल में तमीज करने वाले अली के दरवाजे पे तू जा रहा है। जो मेयार है कुफ्र और ईमान का, जिसके जरिए से पहचाना जा सकता है मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, उसके दरवाजे पे तू धोखा देने जा रहा है। हदिये की भेष में रिश्वत देने आया है। उसके बाद मौला कुल्ली उसूल बयान करते, तो खास मौका हो गया ना। हदिया दे रहा है, दुनिया दे रहा है ताकि दीन खरीद ले अली से। मौला कहते हैं कि अगर दुनिया दीन की कीमत के बदले में मिले, दीन बेच करके अगर दुनिया में मिले तो इतनी तल्ख है, इतनी जहरीली है वो दुनिया कि गोया उसे सांप के कै में तैयार किया गया हो। न सिर्फ ये कि वो एक दफा होता है कि चीज शीरी है, लजीज है, मगर हम उसे छोड़ दे रहे हैं। अगर इंसान मोमिन है,
اگر انسان کے پاس دین ہے، اگر انسان دیندار ہے، نہ صرف یہ کہ دین کی قیمت کے طور پر جو دنیا ملے گی، نہ صرف یہ کہ وہ لذیذ ہے اسے ہم چھوڑ دیں گے، بلکہ ہماری نگاہوں میں وہ اتنی تلخ ہو جائے گی گویا اسے سانپ کی قے میں تیار کیا گیا ہو، اتنی زہریلی ہو جائے گی وہ دنیا۔ یعنی ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو، اپنے عرفان کو، اپنے یقین کو اتنا اوپر لے جائے، اتنی ترقی دے دے اپنے ایمان کو۔ اب دنیا اگر دین کے مقابلے میں سامنے آئے تو نہ صرف یہ کہ خوبصورت لگ رہی ہے، ٹھکرا دیا ہے، بلکہ وہ دنیا ہی اسے بدصورت لگنے لگے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ البتہ اس کے لیے انسان کو مشق کرنا پڑتا ہے، ایک دن میں نہیں ہو جاتا، کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز اچھی لگ رہی ہے نا تو بار بار اس کی طرف دل مائل ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دل ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے۔ لیکن اگر اس چیز سے نفرت ہو جائے، ہے ابھی بھی ہم لوگوں کو بہت سی چیزوں سے نفرت ہے، مثال کے طور کے اوپر ہمیں غیبت سے نفرت نہیں ہے، لیکن مرے ہوئے بھائی کے گوشت سے کبھی رغبت ہوگی، کبھی رغبت نہیں ہوگی اس کی طرف۔ کتنا ہی دباؤ ڈالا جائے ہمارے اوپر کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لو، کھانے کو تیار ہوں گے۔ کتنا ہی غربت زدہ ہوں، کتنا ہی فقیر ہوں، کتنا ہی فاقہ زدہ ہوں گے، پھر بھی دل کبھی مائے، کیونکہ نفرت ہو چکی ہے اس سے۔ سور کا گوشت دل مائل ہوتا ہے، حتیٰ وہ مقامات جہاں پر اگر شریعت ہمیں اجازت بھی دے دے پھر بھی دل نہیں مائل ہوتا، نفرت ہے اس سے۔ اگر انسان کو دین کے بدلے میں ملنے والی دنیا سے اگر یہ نفرت ہو جائے، پھر یہ جو اکثر کہا جاتا ہے کیا کرے، حالات مجبور کر دیتے ہیں ہمیں گناہوں کی وادی میں جانے کے لیے، حالات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں دین کا سودا کرنے کے لیے، یہ جملہ کبھی زبان پر آئے گا ہی نہیں، کیونکہ حالات سے تو وہاں مجبور ہوتے ہیں جہاں دوسری چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے دیکھ کر کے اتنی نفرت ہو رہی تھی گویا اسے سانپ کی قے میں تیار کیا گیا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، اپنا دماغ کھو بیٹھا ہے، ہذیان بک رہا ہے، تو علی کے دروازے پہ آ کر کے علی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات ایک کلی اصول بیان کرتے ہیں، یہ حلوے کی کیا حقیقت ہے، تو حلوہ دے کر کے مجھے خریدنا چاہتا ہے؟ واللہ لأعطیت لقالیم السبع بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اطلبها جلب شعیرۃ ما فعلته۔ اس حلوے کی کیا حقیقت ہے؟ اگر علی کو یہ حلوہ دے رہا ہے کاہے کے لیے؟ حق کو ناحق کرنے کے لیے۔ کل فیصلہ جب کروں عدالت میں جس کے حق میں فیصلہ کر دوں جو اس کا حق نہیں ہے۔ یہ حلوہ کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھے پوری کائنات کی نعمتیں دی جائیں، ایک شرط لگا دی جائے علی سے، علی یہ ساری نعمتیں لے لو، شرط اتنی سی ہے، ان اعصی اللہ فی نملۃ اطلبها جلب شعیرۃ ما فعلته، بس اتنا سا گناہ کر دو، چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لو۔ چونٹی کو مارنا نہیں ہے، تکلیف پہنچانا نہیں ہے، چونٹی کی حقیقت ہی کیا ہے، اس کے منہ میں جو کا چھلکا ہے اس کی کیا حقیقت ہوگی۔ اگر مجھ سے کہا جائے اتنا چھوٹا سا گناہ کر دو، اتنی چھوٹی سی معصیت کر دو، اتنی چھوٹی سی اللہ کی نافرمانی کر دو اور بدلے میں تمہیں پوری کائنات کی نعمتیں دی جائیں گی، پھر بھی علی جرم کو کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس کے بعد مولا فرماتے آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری نعمتیں مل جائیں آپ کو اور نہ کریں؟ آخر ہوتا ہے نا، اگر آپ تو ماشاءاللہ اس طرح کے نہیں، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، آپ سب تو لوگ انشاءاللہ یہ جو ہے مومن ہیں اور ایمان کے اس درجے پر فائز ہیں۔ فرض کیجئے ہم سے کہا جائے مولانا ممبر پہ جا کر کے تھوڑا سا کچھ ادھر والا پڑھ دیجئے، $100 دیں گے آپ کو، تیار نہ ہوں، اچھا 1000 دیں گے، اچھا 1 لاکھ دیں گے، اچھا 1 کروڑ دیں گے، اچھا 1 ارب دیں گے۔ اب 1 ارب نام سن کر کے بھی شیطان
ارے لے لیجئے نا، تھوڑی دیر کی تو بات ہے. $1 ارب آپ کے پاس آ جائے کہ آپ کتنا دین کی خدمت کر سکتے ہیں. اور بہکانے کا ذریعہ ہوتا ہے نا بھائی. آپ لے لیں گے کتنے یتیموں کا آپ پیٹ بھر دیں گے، کتنی بیواؤں کے لیے آپ سہارا بن جائیں گے، کتنے کام ہو سکتے ہیں. 1 گھنٹے کی تو بات ہے. 1 ارب مل رہا ہے. 1 ارب $100 میں تیار نہیں، 1 بلین میں. کیونکہ 1 بلین کیا، 1 بلین بڑا ہے نا، اس لیے $100 رقم کم ہے، مختصر ہے. 1 بلین زیادہ ہے. چونکہ 1 بلین کی اہمیت ہے نگاہ میں. 100 پہ تیار نہیں ہوئے، 1 بلین پہ تیار ہو گئے. لیکن اگر 1 بلین آپ کی نگاہ میں جو ہے صفر ہو جائے تو، اگر بلین آپ کی نگاہ میں 0 بن جائے، اگر بلین آپ کی نگاہ میں 0 بن جائے تو کیا پھر بھی تیار ہوں گے؟ نہیں تیار ہوں گے. اب سنیے مولا کیا کہتے ہیں. کیوں میں نے یہ بات کہہ دی کہ واللہ لأوتیت الاقالیم سبا بما تحت افلاکها الا ان اوصی اللہ فی نملۃ اصلبها جلب شعیرۃ ما فعلت، اس لیے کہ ان دنیاکم هذه عندی اهون من ورقۃ فی فم جرادۃ تقمضها. تمہاری یہ دنیا ہمارے نگاہوں میں 0 ہے، 0 ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے دین کے مقابلے میں. تو میری نگاہ میں تمہاری یہ دنیا اس پتی سے بھی کم ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو اور اسے وہ چبا رہی ہو. ٹڈی پتی کو چبا دے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. البتہ خود پتی ہی کی کیا حیثیت ہے. یعنی جو آخری درجہ بے قیمتی کا ہو سکتا تھا اسے مولا بیان فرما رہے ہیں. میری نگاہ میں تمہاری یہ دنیا اس پتی سے بھی کم قیمت ہے جسے ٹڈی نے چبا کر کے اگل دیا ہو. میری نگاہ میں اس کی بھی جب بالکل بن گیا 0، کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، تو پھر انسان کے لیے انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ دنیا کو اپنائیں یا دین کو اپنائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں مولا ما لعلی ولنعیم، ما لعلی ونعیم لا ولنعیم یفنا ولذت لا تبقى. ارے علی کو اس نعمت سے تعلق ہی کیا ہے جو فنا ہو جانے والی ہے. علی کو اس لذت سے واسطہ ہی کیا ہے جو باقی نہیں رہنے والی ہے. یعنی مولا کائنات صرف اپنے لیے بیان نہیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک راستہ کھول رہے ہیں، ایک اصول بیان کر کے جا رہے ہیں. تقاضائے عقل کیا ہے؟ باقی کو بچا لو، فانی کو چھوڑ دو. دنیا چاہے کتنی بھی قیمتی ہو جائے مگر ہے تو فانی. ایک دن تو تمہیں چھوڑ کے جانا ہے. لیکن دین کیا ہے؟ دین وہ لذت ہے، دین وہ نعمت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا میں بھی کام دے گی، قبر میں بھی کام دے گی، برزخ میں بھی کام دے گی، قیامت میں بھی کام دے گی. لیکن دنیا زیادہ سے زیادہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ آپ کے پاس یہ دنیا رہے گی. تو اس نعمت کو علی سے کیا تعلق ہے جو فنا ہو جانے والی ہے؟ اس لذت سے علی کو کیا واسطہ ہے جو باقی نہ رہے گی؟ مولا ایک اصول دے کر کے جا رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جب کبھی دنیاوی نعمتوں کا ٹکراؤ ہو جائے اخروی نعمتوں سے، جب کبھی حیوانی زندگی کے وسائل کا ٹکراؤ ہو جائے انسانی زندگی کے وسائل سے، ہمیشہ ترجیح جس چیز کو دینا، کبھی دین کا سودا مت کرنا، کبھی دین کا سودا نہ کرنا دنیا سے. دنیا کی نعمتیں، دنیا کی تکلیفیں بھی گزر جائیں گی، دنیا کی لذت اور دنیا کا آرام بھی گزر جائے گا. نہ لذت باقی رہنے والی ہے اور نہ تکلیفیں باقی رہنے والی ہیں. لیکن جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ آخرت کی تکلیف ہے اور آخرت کا آرام ہے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا کو، دین کو قربان کر کے دنیا کے لذتیں حاصل کر لیں گے تو مولا فرماتے ہیں یہ خام خیالی ہے، یہ تمہاری بھول ہے. جب کبھی تم دین کو قربان کر کے دنیا کو حاصل کرنا چاہو گے، دین تو خیر گئے ہی، تمہیں دنیا بھی نہ ملے گی. لفتح اللہ علیکم ما ہوا اضر من، اللہ تمہیں اس نقصان میں پھنسا دے گا جس نقصان سے بچنے کے لیے تم نے دین کو بیچا تھا، اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ بڑے نقصان میں تم پھنس جاؤ گے.
ایک شخص امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. خود اس دروازے پر جو آتا تھا خالی ہاتھ تو جاتا نہیں تھا، جب بھی کوئی سوالی آیا اسے نوازا. لیکن بعض بدبخت ہوتے ہیں، اس دروازے پر بہانے کی ضرورت نہیں تھی، بغیر بہانے کے بھی مل جاتا سب کچھ. آیا اور آنے والا کہتا ہے مولا میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تاکہ مولا سے کچھ حاصل کر لے. جھوٹ بول رہا تھا. 200 دینار چھپا کے آیا تھا، 200 دینار چھپا کے آیا تھا. اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بڑا غریب. ہے آج بھی آتے ہیں نا بہت سارے لوگ مانگنے کے لیے. نہ صرف یہ کہ وہ اپنا راستہ بند کر دیتے ہیں، بلکہ واقعاً جو اصلی محتاج ہوتے ہیں ان کا راستہ بھی بند کروا دیتے ہیں، ان کے لیے بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان سوچنے لگتا ہے کیا پتا اس کے پاس واقعاً نہیں ہے، ہمارے پاس آیا ہے. آتا ہے 200 دینار چھپا کے آیا ہے اپنے گھر میں. 200 دینار بہت بڑی یہ جو رقم ہوتی ہے، اسے چھپا کر کے آیا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں بہت غریب ہوں، میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. مولا نے اسے 100 دینار دے دیا. اب 100 دینار لے کر کے چلا، سوچا کہ 100 یہ اور 200 وہ 300 ہو گئے. اب جب پلٹ کر کے آیا تو وہ 200 چوری ہو چکے تھے. نہ صرف یہ کہ 100 کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا 100 کا گھاٹا ہو گیا. اور اگر وہی یہ جو ہے دوسری طرف سے کہ اگر انسان جہاں کہیں دین و دنیا کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور وہاں پر ترجیح دین کو دیتا ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لو ان السماوات والارضین کانتا رتقا علی عبد ثم اتقى اللہ، اگر زمین اور آسمان کے سارے دروازے بند ہو جائیں اس کے اوپر، زمین اور آسمان کے سارے راستے تنگ ہو جائیں اس کے اوپر، اور اس کے بعد بھی وہ تقوی کا راستہ نہ چھوڑے، ثم اتقى اللہ، اس وقت بھی اگر وہ اللہ کا تقوی اپنائے رہے، لجعل اللہ لہ منہما مخرجا، تو اللہ وہیں پر اس کے لیے راہ نجات پیدا کر دیتا ہے. یعنی اگر تم دین کی خاطر دنیا کو قربان کرو گے تو اللہ تمہیں محروم نہیں رہنے دے گا. پہلی بات تو یہ کہ تمہاری نعمتیں دین محفوظ رہ گئی، دولت آخرت تم سے تم مالا مال رہے، اور دنیا میں بھی اللہ تمہیں ذلیل نہ ہونے دے گا، تمہیں جو ہے نجات دے گا. حجاج بن یوسف ثقفی کا دور ہے. جانتے ہیں کہ حجاج کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا سفاک تھا، کہ آج جب حجاج کا نام آتا ہے، حجاج کا نام آتے ہی ظلم اور سفاکیت کی تصویر ذہنوں میں ابھرنے لگتی ہے. کچھ لوگوں کو، کچھ بے گناہوں کو گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں لایا گیا ہے، سب کو پھانسی کا قتل کرنے کا حکم ہو گیا. حجاج بیٹھا ہوا، ایک ایک کر کے لوگ لائے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اذان کا وقت ہو گیا. خلیفۃ المسلمین کا نمائندہ ہے نا، تو وہ تو بہرحال ظاہر تو باقی رکھنا ہے کہ نا اب نماز کا وقت ہو گیا، اب روک دو، بس کرو، نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھنے جاؤں گا. اب کیا ہے یہ نماز، کیا ملے گا اس نماز میں؟ کہتا اب جو ہے وقت نماز ہو گیا ہے. کتنے لوگ رہ گئے ہیں؟ کہا ایک رہ گیا ہے. کیسے چھوڑ دو کل کے لیے، اب نماز کا وقت ہے، میں نماز کے جاؤں گا، پھر آرام کرنے چلا جاؤں گا، اب کل. اس مجرم کو، جو ان کی نگاہ میں مجرم تھا، مدر حقیقت یہ جو ہے بے گناہ، جسے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے، جسے قتل کی جو ہے سزا ملنی ہے کل، جس کا کل سر تن سے تلوار کے ذریعے جدا کر دیا جائے گا، قتیبہ ابن مسلم کے حوالے کر دیا گیا، زندان بان کے تمہارے حوالے، کل اسے لا کر کے پیش کرنا. نوجوان ہے یہ، جسے موت کی سزا سنائی گئی ہے، نوجوان ہے. قتیبہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے چہرے پر بے چینی کے آثار ہے، بڑا بے چین نظر آ رہا ہے. قتیبہ نے کہا، میں نے اس سے کہا کہ کیا وجہ ہے، تم اتنا بے چین کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہ بے چینی کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس ایک صاحب کی امانت رکھی ہے، اسے اپنی موت کی فکر نہیں ہے، پھانسی کی سزا کی فکر نہیں ہے، کل قتل کیے جائیں گے. میرے پاس ایک صاحب کی امانت رکھی ہوئی ہے. مجھے جب یہ جو ہے گرفتار کیا گیا، اتنا موقع بھی نہ ملا کہ میں کسی سے کہہ سکتا، کسی کو اپنا جانشین بنا دیتا کہ صاحب امانت کی امانت لوٹا دیتا.
میری پریشانی یہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اس حال میں کہ میری گردن پر کسی کی امانت کا بوجھ باقی رہ جائے گا، میں اس لیے پریشان ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے قتیبہ سے کہ حجاج نے تو ایک دن کی چھٹی دے ہی دی ہے، ایک دن کی مہلت مل گئی ہے، کیا تم مجھے ساتھ اتنا احسان کرو گے کہ تم مجھے آج چھوڑ دو جیل سے، میں جاؤں، جا کر کے امانت مالک تک پہنچا دوں۔ اچھا اس زمانے میں یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ضمانت وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی کہ پیسہ لا کے رکھو، زیور لا کے رکھو، بلڈنگ لا کے رکھو، مکان لا کے رکھو، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، چلا گیا تو واپسی کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی تھی۔ قتیبہ کے دل میں کچھ رحم آ گیا اور اس نے اس کو اجازت دے دی کہ جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو اب قتیبہ پریشان کہ جا کے آیا کون ہے، تختہ دار پہ کون آئے گا؟ لوگ جیل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جیل میں آنے کو کون تیار ہوگا؟ یہ میں نے کیا غلطی کر دی؟ اس کو میں نے کیوں جانے دیا؟ کیوں دے دی اجازت؟ رات بھر کہتا ہے کہ میں بے چین رہا، تڑپتا رہا۔ صبح میں جلدی سے آ گیا اپنے آفس میں اور پریشان ہوں، خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ وہ کاش، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا نہیں۔ پھانسی کا جب ٹائم آیا ہے، موت کی سزا کا وقت جب آیا ہے، آنے سے تھوڑا پہلے وہ جوان حاضر ہو گیا، آ کر کے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم آئے کیوں؟ میں تو مایوس ہو گیا تھا کہ تم پلٹ کے نہ آؤ گے، تم آئے کیوں؟ ارے موت کے استقبال کے لیے کوئی خود سے آتا ہے؟ تمہیں تو پتا ہے کہ تمہیں موت کی آج جو ہے سزا مل چکی ہے، آج تمہارا سر تن سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ کہا میرا دین مجھے یہاں تک لایا، میرا دین مجھے یہاں تک لے گا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے کیا رسول کی حدیث نہیں سنی ہے؟ ثلاثۃ لیست لأحد فیہن الرخصہ، دین میں تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ بر الوالدین، پہلی چیز ماں باپ کے ساتھ نیکی، مشرکین کانا او مسلمین، وہ ماں باپ چاہے مسلمان ہوں چاہے مشرک ہوں، اچھے ہوں یا برے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے یا نہیں کیا؟ بعض دفعہ کہا جاتا ہے نا ان کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا۔ نہیں، ممکن ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں ہمارے بچپن میں پوری نہیں کی۔ ہوتے ہیں بعض ظالم قسم کے باپ، بعض ظالم قسم کے مائیں، انہیں اپنے سے مطلب ہے، بچوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے اولاد کے ساتھ کچھ نہیں کیا، پڑھانا چاہیے تھا، تعلیم دینا چاہیے، حتیٰ کھانے پینے کا بندوبست بھی نہیں، محلے والوں نے رحم کھا کر کھلا دیا، محلے والوں نے پال دیا۔ ایسا بچہ، اسے بھی حق نہیں ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے کا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ من نظر الی والدیہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ، اگر کوئی بچہ اپنے ان ماں باپ کو گھور کے دیکھ لے، غصے کی نگاہوں سے دیکھ لے، گالی نہیں دیا ہے، مارا نہیں ہے، توہین نہیں کیا ہے، فقط غصے کی نگاہوں سے دیکھا، کنہیں؟ ان ماں باپ کو، ظالمان اللہ، جنہوں نے اس کے حق میں ظلم کیا ہے، لن یقبل اللہ لہ صلاۃ، اللہ اس لڑکے کی کسی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں اگر نماز قبول نہیں تو کچھ قبول نہیں۔ ان قبلت قبلت ما سوا، ان ردت ردت ما سوا۔ تو بر الوالدین، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ ماں باپ ظالم ہو، عادل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، فاسق و فاجر ہو، کافر ہو، مومن ہو، کوئی بہانہ یہاں نہیں سنا جائے گا۔ صاحب عقل ہو بے عقل ہو، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کیا کرے وہ ابا ایسے اماں ایسے، اب بتائیے وہ ساری یہ جو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں سب کے سامنے، کچھ بھی کر دیں، ان کا ماں باپ ہونا کافی ہے بس۔ ماں ہیں کہ نہیں ہیں، باپ ہیں کہ نہیں ہے، کیسی ماں ہیں کیسے باپ ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ بر الوالدین مسلمین کانا او کافرین، اس کے بعد ایفاء الوعد لمسلم کان او کافر واداء الامانۃ لمسلم کانت او کافر،
اگر کسی نے امانت آپ کے پاس رکھوایا ہے، امانت میں خیانت کا حق نہیں ہے، چاہے وہ امانت مومن کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ اگر کافر نے بھی آپ کے پاس امانت رکھ دیا ہے تو آپ کو امانت میں خیانت کا حق نہیں ہے۔ میں اگر پریشان تھا اسی لیے پریشان تھا نا کسی کی امانت، اور واپس کیوں آیا؟ تیسری چیز جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے وہ ایفاء الوعد۔ آپ نے جو وعدہ کر لیا ہے اپنے وعدے کو نبھانا پڑے گا۔ وعدہ چاہے ظالم سے کیا ہو، وعدہ چاہے عادل سے کیا ہو، وعدہ چاہے مومن سے کیا ہو، منافق سے کیا ہو، کافر سے کیا ہو، کسی سے اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے، وعدہ خلافی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ پلٹ کے آؤں گا، میرے دین نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنے وعدے کے خلاف عمل کروں، چاہے میری جان چلی جائے، اس لیے میں پلٹ کے آیا ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑا، حجاج کے سامنے لے کر کے آیا، حجاج کے سامنے لے کر کے آیا اور کہا کسے قتل کرنے سے پہلے اس کی کہانی سن لو، اس کی کہانی سن لو۔ پھر یہ جو ہے قتیبہ نے پوری کہانی حجاج سے بیان کی، ایسا ایسا تھا، مجھے یہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے اس کو جاننے کی اجازت دے دی تھی امانت ادا کرنے کے لیے، پھر خود سے پلٹ کر کے آیا اور دلیل یہ بیان کر رہا ہے کہ میرے دین نے مجھے آنے پر مجبور کر دیا۔ حجاج جیسا سفاک بھی سن کر کے کہتا ہے تیرے دین نے تو مجھے شرمندہ کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تیری سزا معاف کر دی میں نے۔ اب سمجھ میں آیا مولا کا وہ قول، بولو انا السماوات والارضین کانتا رتقا علی عبد ثم اتقى اللہ لجعل اللہ له مخرجا منہما۔ اگر زمین و آسمان کا قافیہ اس کے اوپر تنگ ہو جائے، سارے راستے بند ہو جائیں، اس کے باوجود اگر اللہ کا بندہ اللہ کے تقوی سے انحراف نہیں کرتا ہے تو اللہ خود بخود راستہ کھول دے گا اس کے لیے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہ خود بخود راستہ کھول دے گا، بھروسہ تو کریں۔ البتہ ہو سکتا ہے کبھی وہ چیز ہمارے لیے مصلحت نہ ہو، ہمیشہ دولت انسان کے فائدے میں نہیں ہوتی ہے۔ بھئی آپ دولت ہے اور یہ جو ہے زندگی، دونوں میں کس کو رکھیں گے مقدم؟ کبھی دولت سبب بن جاتی ہے زندگی سے ہاتھ کھونے پر۔ گھر کے اندر دولت ہے، گھر میں دولت ہے، ڈاکوؤں کو اطلاع مل گئی، لٹیروں کو خبر مل گئی، وہ گھر میں کود پڑے، اس مال کی وجہ سے ہماری جان لے کے چلے گا۔ مال نہ ہوتا تو چین سے سوتے، مال نہ ہوتا تو کبھی کبھی اللہ اگر مال سے محروم رکھتا ہے، اسے محرومی نہ سمجھیں، اسے اللہ کا کرم سمجھیں، اسے اس کا لطف سمجھیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں حدیث میں ہے، یہ جو ہے وسائل الشیعہ کی 5ویں جلد میں یہ دعا موجود ہے تو دعا مگر تعلیم ہے۔ عام طور سے دعائیں ہمارے ہاں تعلیم ہی ہوتی ہیں، دعا کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم لوگ عام طور سے لیتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو، کوئی کام کرنا چاہتے ہو، جاب پہ جانا ہے، کوئی امتحان دینا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، لڑکی کو یہ جو ہے شوہر کا انتخاب کرنا ہے، لڑکے کو جو ہے بیوی کا انتخاب کرنا، کوئی بھی کام، ہر کام کو انجام دینے سے پہلے فیصلہ کرنے پر یہ دعا کرو، اللہم ان کان فی ھذا الامر الذی ارید، پڑھنے والے یہ کام جو میں کرنا چاہتا ہوں، ان کان فی ھذا الامر الذی ارید، یہ جو میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ جو شعبہ تعلیم میں جانا چاہتا ہوں، جس کالج میں میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، جس منصب کو اپنانا چاہتا ہوں، جس جاب کے لیے میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، جس لڑکی کا میں انتخاب کرنا چاہتا ہوں، جس لڑکے کا میں انتخاب یہ جو ہے خاتون کی طرف سے، اس میں ان کان فی ھذا الامر الذی ارید خیرا فی دینی و دنیای و آخرتی فیسرہ لی، بہرحال جو میں یہ کام کرنا جا رہا ہوں، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ تعلیم، یہ رشتہ، اگر اس میں خیر ہے میرے لیے، کاہے کی خیر؟ فی دینی، میرے دین کے لیے خیر ہے، میری دنیا کے لیے خیر ہے، میری آخرت کے لیے خیر ہے، فیسرہ لی، مجھے میرے لیے اسے آسان بنا دے۔ جس لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں، یہ لڑکی اگر ہمارے دین کے لیے مفید ہے،
بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بڑا دیندار آدمی ہے، شادی سے پہلے تک بہت دیندار لڑکا یا لڑکی، دونوں طرف کی بات ہے، لڑکی بہت دیندار ہے لیکن شادی کے بعد دیکھیے لڑکا بہت دیندار ہے مگر شادی کے بعد، کیونکہ اسلام میں اگر اسلامی اعتبار سے شادی کی جائے، مقصد ازدواج کیا ہے، شادی کا مقصد کیا ہے اسلام کے اندر؟ ہمارے سماج میں 2-3 مقصد ہوتا ہے شادی کا، یہاں تو شاید نہ ہوگا لیکن ہم لوگوں کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کھانے پکانے کی بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے بھائی، اب ہوٹل کا کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، اماں بیمار ہے، کوئی گھر میں دیکھنے والا نہیں ہے، تو ایک تصور تو شادی کا یہ ہے کہ گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہے، وہ لانا ہے ہمیں، اور آگے بڑھے تھوڑا سا جو تقریباً سبھی جگہ پر ہے کہ جنسی خواہشات کا ایک ذریعہ ہے، ایک یہ جو ہے سیکسی آئٹم کے علاوہ اس کی حیثیت اور کچھ نہیں ہے، عورت کی جو حیثیت ہے، تو شادی کا مقصد عام طور بعضوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ اقتصادی حالت خراب ہے، کچھ جہیز ہو جائے گا تو تھوڑی سی گھر میں جو ہے رونق آ جائے گی، کچھ میز کرسیاں آ جائیں گی، عام طور سے شادی کا مقصد یہی لیا جاتا ہے، لیکن یہ اگر شادی کا مقصد ہے تو یہ حیوانی زندگی کا مقصد تو ہو سکتا ہے، انسانی زندگی کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ انسانی زندگی کا مقصد وہ ہے جو قرآن نے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل کرنا، اصل چیز ہے سکون، اصل چیز وہ چیزیں نہیں جو میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ اور شادی کا اگر مقصد سمجھنا ہے تو سنیے وہ جملہ جو مولا کائنات نے پیغمبر کو جواب دیا تھا جب علی و فاطمہ کی شادی ہو گئی، معصومہ جب یہ جو ہے رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر گئی ہیں، رخصتی کے دوسرے دن پیغمبر بیٹی کے گھر پہنچے اور داماد سے وہ سوال کیا جو عام طور سے دوست کیا کرتے ہیں دوست سے۔ کبھی بھی یہ سوال جو ہے کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے سے نہیں کرتا اور کوئی جو ہے سسر اپنے داماد سے یہ سوال نہیں کرتا جو پیغمبر نے علی سے کیا۔ عموماً یہ سوالات دوست کرتے ہیں دوست سے، علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ ہمارے دوست جب سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، بڑی فلاں ہے، یہ جواب ملتا ہے نا، کیونکہ ہم نے تو شادی کا مقصد ہی کچھ اور سمجھا ہے۔ ہمارے نگاہ میں تو بیوی کا درجہ ہی کچھ اور ہے، ہماری نگاہ میں شوہر کی قیمت ہی کچھ اور ہے، اسی کے مطابق یہ جو ہے وہ تلاش بھی کرتے ہیں۔ جب رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے تو لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، عام طور سے لڑکے کی جاب کیسی ہے، کتنا کماتا ہے، گھر کیسا ہے، گاڑی بنگلہ وغیرہ کچھ ہے یا نہیں، بینک بیلنس کتنا ہے، لڑکی کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خوبصورت کتنی ہے، مالدار باپ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، جہیز اچھا خاصا ملے گا، عام طور سے بات کر رہا ہوں، استثناءات کی بات نہیں کرتا، عموماً سماج ہمارا یہی تو ہے۔ پیغمبر نے پوچھا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اب تو جواب دیتے ہیں مولا نعم العون علی طاعت اللہ، اطاعت خدا کی راہ میں فاطمہ کو بہترین مددگار پایا۔ ارے طاعت خدا کا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے، بڑا مشکل راستہ ہے، اس پہ تنہا نہیں چل سکتے ہیں، ایک ساتھی کی ضرورت ہے، ایک معاون کی ضرورت ہے، بیوی کے لیے وہ معاون شوہر ہے، شوہر کے لیے وہ معاون زوجہ ہے، لہذا جب انتخاب کرنے چلے تو پہلی نگاہ میں یہ ہونا چاہیے۔ پالنے والے یہ رشتہ انتخاب کر رہے ہیں، ہم نے اپنے طور سے تو چھان بین کر لی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ جو ہم نے تحقیق کی ہے صحیح تحقیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے تو سمجھا ہے کہ دیندار گھرانہ ہے، ہم نے تو سمجھا ہے کہ ان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ہمارا دین سنور جائے گا، مستحکم ہو جائے گا۔ پالنے والے اگر اس میں خیر ہے، اس رشتے میں اگر ہمارا دین باقی رہ سکتا ہے، اگر ہماری آخرت سنور سکتی ہے تو اس رشتے کو آسان بنا دے۔ پالنے والی یہ ہم کاروبار شروع کر رہے ہیں، یہ جاب شروع کر رہے ہیں، یہ بزنس شروع کر رہے ہیں، بہرحال یہ کاروبار ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ دنیا میں فائدہ کتنا ہوگا، اصل نگاہ کس بات کے اوپر، اگر یہ کاروبار ہمارے دین کے لیے خیر ہے
کہ بہت سارے کاروبار ہے، دولت تو مل جاتی ہے، پیسہ تو مل جاتا ہے، ڈالر تو گھر کے اندر آ جاتے ہیں، دولت کا انبار لگ جاتا ہے، گاڑیاں آ گئی، بلڈنگیں آ گئی، مگر کاروبار حرام کاروبار ہے، کاروبار گناہ کا کاروبار ہے۔ بہت سارے لوگوں سے کہیے کہ آپ کے کاروبار میں فلاں چیز تو گناہ ہے، کہ اس کے بغیر تو ہمارا بزنس ہی بیٹھ جائے گا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر ہمارا بزنس بیٹھ گیا تو آپ لوگوں کو یہاں تک لائے گا کون، بلائے گا کون؟ یہ ہم ہی نہ ہوں گے تو آپ کہاں سے یہاں آئیں گے؟ ہوتا ہے نا عذر، آج جو دین کی رونقیں ہیں وہ ہماری وجہ سے تو ہیں۔ آپ کا یہ کاروبار ہے، ہوٹل آپ نے کھولا ہے، گیس اسٹیشن آپ کے پاس ہے، اس میں شراب بک رہی ہے، کری وہ تو اس کے بغیر تو ہوٹل چلے گا نہیں، اس کے بغیر ہوٹل نہیں چلے گا، ہوٹل تو چل گیا لیکن آپ کی آخرت برباد ہو گئی، کیونکہ شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے حدیثوں میں۔ وہ انسان جو انگور بوتا ہے شراب کے لیے، وہ انسان جو انگور توڑتا ہے شراب کے لیے، وہ انسان جو انگور تولتا ہے بیچتا ہے شراب کے لیے، وہ ڈرائیور جو گاڑی پہ ڈھوتا ہے انگور کو کارخانے تک، ابھی تک شراب بنی نہیں ہے، کارخانے تک لے جانے کے لیے اس پہ لعنت، جو شراب بناتا ہے اس پہ لعنت، جو شراب بیچتا ہے اس پہ لعنت، جو شراب یہ جو ہے سرو کرتا ہے اس پہ لعنت، جو شراب پیتا ہے اس پہ لعنت۔ یہ جملے حدیث کے، میں نے لعنت نہیں بھیجی کسی کے اوپر، جملے حدیث کے ہیں۔ تو پالنے والے جو کاروبار میں کرنے یا اللہم ان کان فی ھذا الامر الذی ارید خیرا فی دینی و دنیای و آخرتی فیسرہ لی، اگر میرے دین، میرے آخرت، میرے دنیا کے لیے، بعض چیزیں دنیا کے لیے بھی خیر نہیں ہوتی ہیں۔ فلاں یونیورسٹی بڑی اچھی یونیورسٹی ہے، وہاں پر ایڈمیشن لینا چاہتے تھے، خوب نہیں ملا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتا وہاں ایڈمیشن مل جاتا تو دین چھوڑیے ہماری دنیا کے لیے بھی شاید وہاں جا کر کے ممکن ہے ہم کسی بیماری میں ہو جاتے مبتلا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا وہاں جا کر کے، فلاں عہدہ ہمیں مل جاتا۔ بعض دفعہ انسان ایسے عہدے ہوتے جہاں پہنچنے کے بعد پچھتاتا ہے اس عہدے پر ہم آئے کیوں، کیونکہ بعض دفعہ عہدوں کی کچھ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں نا، اس عہدے سے پہلے تو یہ کام کرنے کو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ عہدہ ملنے کے بعد ہم مجبور ہیں یہ کام کرنے کے لیے، ضمیر کچوکے لگا رہا ہے، ضمیر جو ہے بے چین کیے ہے، اسے پریشان ہے وہ انسان۔ تو لہذا سب سے پہلے دعا کے بارے اللہم ان کان فی ھذا الامر الذی ارید خیرا لی فی دینی و دنیای و آخرتی فیسرہ لی و ان کان فیہ شرا فاصرف عنی، اور بارے اللہ اگر یہ بزنس، یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ شادی، یہ لڑکی، یہ لڑکا، یہ بیوی، یہ شوہر، اگر یہ ہمارے لیے شر ہے، ہمارے دین اور آخرت کے لیے، پالنے والے ان سے ہمیں دور کر دے، یہ رشتہ ٹوٹ جائے یہی بہتر ہے، یہ نوکری ہمیں نہیں ملے یہی بہتر ہے، یہ کاروبار ہمارے ہاتھ میں نہ آئے یہی بہتر ہے۔ تو جہاں اصل چیز، اصل نعمت جو نعمت کہلانے کی حقدار ہے وہ اخروی نعمت ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دین کو مقدم رکھتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو مقدم رکھتے ہیں۔ کربلا اسی کی جنگ کا نام ہے۔ کربلا میں ایک طرف وہ تھے جو دینی نعمتوں کو مقدم رکھتے تھے، دوسری طرف وہ تھے جن کے لیے دنیاوی نعمتیں مقدم تھیں۔ البتہ دینی نعمتوں کو ترجیح دینے والوں کی تعداد جو کربلا میں شہید ہو گئے 72، اور جو اسیر ہو کر کے چلے ہیں ان کی بھی تعداد بہت محدود ہے، لیکن بہرحال تھے جنہوں نے دین کو مقدم رکھا دنیا پر، اور اس کے لیے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کو تیار۔ اور عجیب یہ ہے کہ اس میں صرف بڑے بوڑھے ہی نہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ خاندان عصمت کے بچوں ہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بچے جن کا دور دور سے خاندان عصمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی خاندانی تعلق ان کا نہیں، ان کے جذبے بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ وہ خواتین، ان کے جذبے بھی، میں جناب زینب کی بات نہیں کر رہا ہوں،
میں جناب ام فروا کی بات نہیں کر رہا ہوں. مقتل کربلا میں ہے، تاریخ کربلا میں، کہ ایک مجاہد شہید ہو کر کے زمین پر ابھی گرا، کتنے میں خیمے سے ایک بچہ نکلا. خیمے سے ایک بچہ نکلا جس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی، جو زمین پر خط دیتی جا رہی تھی. مقتل کی طرف جا رہا ہے. امام حسین کی نگاہ جیسے ہی پڑی کہ بچے کو روکو، یہ کون بچہ ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ بچہ کدھر جا رہا ہے، بچے کو روکو. اصحاب آگے بڑھے، بچے کو روکا. امام نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا یہ جو شہید ابھی زمین پر گرا ہے نا، اسی کا بچہ ہے. جو شہید ابھی زمین پر گرا ہے یہ اسی کا بچہ ہے. قتل ابوہ، جس کا باپ ابھی قتل ہوا ہے. امام نے بچے کو قریب بلایا، بلا کے سینے سے لگایا، کہا میرے لال، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کی شہادت کافی ہے. میرے لال تم اپنے ماں کے پاس واپس چلے جاؤ تاکہ تمہاری ماں شاید تمہارے سہارے جی سکے. ممکن ہے تیری ماں راضی نہ ہو اس بات کے اوپر. کہا مولا میرا اپنا شوق تو ہے ہی، یہ تلوار دیکھتے ہیں یہ میری ماں نے ہی باندھی ہے. ابھی مولا بچے سے بات ہی کرے، ایک دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا، مومنہ باہر نکلی. آقا مسلم نے اپنی قربانی دی ہے، اس بچے کو میں اپنی طرف سے بھیج رہی ہوں. بچہ میدان میں گیا، جا کر کے شجاعت کے جوہر دکھایا. ظالم نے اسے شہید کیا، سر کاٹ کر کے ماں کی طرف پھینک دیا. ماں آگے بڑھی، سر کو سینے سے لگایا، یا ثمرۃ فؤادی یا قرۃ عینی. سر کو بوسہ دینے کے بعد دوبارہ واپس کر دیا. جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. اس کے بعد خیمے کا ستون لے کر کے میدان کی طرف آگے بڑھی. امام نے کہا یا امت اللہ ارجعی، اے قریب خدا رے واپس آ جا، عورتوں پر جہاد نہیں ہے. ارے پیغمبر امام حسین نے اس مومنہ کو خیمے میں واپس بلایا. دل چاہتا ہے کاش کوئی ہوتا جو قتل حسین کے بعد اتنے ہی محبت سے سکینہ کو بھی میدان سے واپس لے جاتا. جب سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹ کے بیان کر رہی تھی، مگر ہائے کون تھا جو محبت سے واپس لاتا. شمر کا تازیانہ، سکینہ کا ننھا سا بدن. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما. جب کبھی دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جائے ہمیں دین کو فوقیت دینے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ایسے موقع پر دنیا کی نعمتوں کو ہماری نگاہوں میں حقیر بنا دے. معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. پالنے والے جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ. ماتم حسین.